السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 104 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ صحیح راہ پانے کے دو ذرائع ہیں۔ نمبر 1 عقل و بصیرت، اور نمبر 2 کتاب اللہ میں درج وحی کی تعلیم۔ اب یہ دیکھیں، انسان کے پاس جو چیز ہے، جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے، وہ کیا ہے؟ عقل و فکر کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بصیرت کی صلاحیت۔ انسان عقل و بصیرت سے جب کام لیتا ہے تو چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی، جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دی ہے؟ وہ ہے اپنی کتاب میں درج وحی کی تعلیم۔ تو انسان اپنی عقل و فکر کی روح سے جب کتاب اللہ میں درج وحی کی تعلیم کو سمجھیں گے، اس کو اڈاپٹ کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو اس سے پھر انسان صحیح راستے کے اوپر گامزن ہوں گے۔ ادروائز صحیح راستے کے اوپر چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، صحیح راستہ انسان کو مل ہی نہیں سکتا جب تک یہ ان دو ذرائع سے وہ کام نہیں لیتا۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم اس طرف توجہ دلاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 104۔ الفاظ ہیں: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے۔ سابقہ انبیاء کی سابقہ اقوام کی بات ہو رہی ہے، جو ان کی عام روش تھی، اسی کو قرآن کریم لے رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، تم اس کتاب کی طرف آؤ جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ انبیاء کے جتنے بھی اقوام ہیں، سب کو یہ چیز کہی گئی، یہ نہیں کسی ایک نبی کی قوم کو یہ کہا گیا، سب کو یہ کہا گیا۔ اور میجورٹی کا جواب جو تھا وہ یہی ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، کہ تم اس کتاب کی طرف آؤ جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور دوسری کیا چیز؟ دوسرے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس رسول کی طرف آئیں گے تو وہ کتاب پائیں گے نا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یا پچھلے جو اقوام تھی، اقوام گزشتہ، تو ان کے جو انبیاء کے اوپر جب کتاب اللہ نازل ہو رہی تھی، تو وہ اپنے نبی کے پاس آتے تو وہ ان کو پتہ چلتا کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے پھر اس نبی کے یا رسول کے پاس بھی آنا ہوتا تھا۔ اب تو ہمارے پاس کتاب موجود ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہو رہی تھی جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ وہ جو قوم ہوتی تھی وہ کیا کہتی تھی؟ الفاظ ہے قالو، تو وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یعنی ان کی جو میجورٹی تھی، ہر قوم کی جو میجورٹی تھی، وہ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتے تھے حسبنا، ہمیں کافی ہے، ہمیں کافی ہے۔ کیا چیز کافی ہے؟ اگلے الفاظ ہیں ما وجدنا علیہ آبانا، وہ مذہب مسلک جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ آبا کا لفظ ہے، آبا باپ دادا، اس میں باپ دادا آتے ہیں، باپ اور آگے دادا، پھر پیچھے پردادا، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ مذہب مسلک جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو ہم تو ہمارے لیے تو وہ کافی ہے۔ ہم کیوں کتاب اللہ کی طرف آئیں؟ کتاب اللہ کے دلائل، اس کے حقائق، اس کی طرف ہم کیوں آئیں؟ ہم تو اسی کے اوپر چلیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا مذہب تھا، مسلک تھا۔ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ عقل و فکر کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ جو کتاب اللہ کے اندر جو وحی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ مذہب مسلک کے نام کے اوپر جو کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے، تو ہم تو اسی کے اوپر چلتے چلے جائیں گے۔ کوئی عقل و بصیرت سے وہ کام نہیں لے رہے تھے۔ کتاب اللہ، اس کے دلائل و براہین، اس سے بھی وہ دور بھاگ رہے تھے۔ تو اس لیے وہ پھر
حقائق کی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ چیز تھی ان کے زوال کا باعث، ان کی تباہی کا باعث۔ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا ایسے ہوں، کیسے ہوں؟ اب یہ دیکھیں، ان کے باپ دادا جن کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے مذہب مسلک کے اوپر چلیں گے، ان کے طور طریقوں پر چلیں گے، کتاب اللہ کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کے اوپر ہم نہیں چلیں گے۔ اب یہ جو ان کے آباء و اجداد تھے، ان کے متعلق اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ لا یعلمون شیئا، نہ وہ ذرائع علم و عقل بصیرت کی روح سے کچھ جانتے ہوں، یعنی لا یعلمون شیئا کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں۔ ایسے آباء و اجداد جو کچھ نہ جانتے ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی کے مذہب مسلک، انہی کے طور طریقوں کے اوپر چلیں گے، تو یہ کتنی بے عقلی کی بات کر رہے تھے، وہ کتنی نان سینس ان کی اپروچ تھی کہ ان کے پاس نہ کوئی ذرائع علم تھا، نہ وہ عقل و بصیرت کی روح سے سوچتے تھے، نہ عقل و بصیرت کی روح سے کوئی کام کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، انہی کے مذہب مسلک کو اپنائیں گے۔ کتاب اللہ کے دلائل، براہین، اس کے جو حقائق ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے سمجھا رہا ہے۔ آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ آج بھی آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو جواب میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آباء و اجداد، یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء اور مشائخ، عوام کا ایک جمع غفیر یہ جو چیزیں کر رہا ہے مذہب کے نام کے اوپر، مسلک کے نام کے اوپر، تو کیا یہ سارے ہی بے وقوف ہیں؟ قرآن کی سمجھ صرف آپ کو ہی آئی؟ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ قرآن کا عملاً انکار ہو رہا ہے۔ میجورٹی کی وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کتنی ان کی چیزیں غلط کیوں نہ ہوں مذہب مسلک کی، انہی کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ جو چیزیں جتنی زیادہ مذہب کے نام کے اوپر مشہور کی گئی ہیں، اتنی زیادہ وہ ان کے لیے وہ دین کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی مفاد پرستی کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بظاہر وہ ایک تقوی کا رنگ بھی اختیار کر لیتی ہیں کہ کوئی وہ مذہبی رسوم کرتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں بڑا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، معاشرے کے اندر اس کو بڑے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر ان چیزوں کو، وہ جو مذہب کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حق کا جو راستہ ہوتا ہے اس کے اوپر چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ عام جو راستہ ہوتا ہے، میجورٹی کا جو راستہ ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، دریا جس رخ پر بہہ رہا ہے اس کی مخالف سمت میں تیرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ جس رخ پر دریا بہہ رہا ہے اسی رخ پر آپ تیرتے چلے جائیں تو وہ بڑا آسان ہے۔ تو حق کے اوپر چلنا، یہ پہاڑ کی گھاٹی کے اوپر چڑھنا ہے، دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت میں تیرنا ہے، بہت مشکل ہے یہ۔ اس لیے لوگ پھر جو ہیں اس مشکل سے بچنے کے لیے وہ کسی مذہب یا مسلک کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہوگی، ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ چونکہ میجورٹی کر رہی ہوتی ہے، وہ میجورٹی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، کہ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ عقل نہیں رکھتی۔ وہ یعنی یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی یہ کر رہی ہے تو ہم جو اسی کے مطابق کریں گے۔ تو میجورٹی جو ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا کہ میجورٹی تو عقل و فکر سے کام ہی نہیں لیتی، یہ چیز ہے۔ اور اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے آیت کے آخر میں، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ وہ کتاب اللہ کی روشنی میں ہدایت پاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آباء و اجداد ہیں جن کے مسالک کے اوپر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کی دو چیزیں قرآن کریم بتا رہا ہے کہ نہ تو ان کے پاس ذرائع علم و بصیرت، ذرائع علم و عقل اور بصیرت یہ نہیں ہوتی، نہ علم ہوتا ہے، نہ عقل ہوتی ہے، نہ بصیرت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جذبات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ چیز ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ ان کے پاس کتاب اللہ کی روشنی میں کوئی ہدایت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ وہ اپنے مذاہب، مسالک، اس کی جو روایات ہیں اسی کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں۔
تو ان کے پاس پھر ہدایت بھی نہیں ہوتی جو کتاب اللہ کے اندر ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل و فکر دی ہے اس سے بھی وہ کام نہیں لیتے، اس سے کام لے کر جو علم کے جو ذرائع ہیں اس سے بھی کام نہیں لیتے، اور کتاب اللہ کے اندر جو ہدایت دی ہوئی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس سے بھی وہ دور بھاگتے ہیں، اس سے بھی وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے، رہنمائی نہیں لیتے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے ان کے آباء و اجداد کی جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، ان کے آنے والی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو اولاد ہوتی ہے۔ جب یہ حالت ہو تو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو آخر میں پھر ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ صحیح راستہ پانے کے دو ہی ذرائع ہیں، ایک تو ہے عقل و بصیرت اور دوسرا کیا ہے؟ کتاب اللہ میں درج وحی کی تعلیم۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ عقل و بصیرت کی روح سے کتاب اللہ کی جو تعلیم ہے اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، تو اس سے پھر زندگی کامیاب ہوگی، اس سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔